بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نہایت ہی شفقت سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے تئیں انکساری اور شفقت سے اپنے پہلو جھکا دے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے تئیں انکساری اور شفقت رحم دلی سے اپنے پہلو جھکا دے اور کہہ دے، اے میرے رب، ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ ان دونوں نے رب بن کر میری بچپن میں پرورش کی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور سحر کے ساتھ، اور بہت ہی آج ایک اہم سحر اور ایک اہم گفتگو، اور یہ وہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ بے شمار دفعہ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں امام جو ہے وہ اتنی ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، پوری پوری صفیں رو رہی ہوتی ہیں، اور بڑی ایموشنل آیت ہے، اور میرا اس آیت کے ساتھ میری اپنی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس آیت نے میری جو ریلیشن شپ ہے میرے والدین کے ساتھ، اس کو بہت زیادہ امپروو کیا، بہتر کیا، اور مجھے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جس نے بھی اس آیت کی وائلیشن کی، یعنی والدین کی ڈس رسپیکٹ کی، کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین بہت نیک ہوں تو احسان سے پیش آؤ، والدین کسی گناہ میں ملوث نہ ہوں تو ان کی جو ہے ان کے سامنے اف نہیں کرو، جھڑکو نہیں، اور ان کے سامنے اپنے پہلو جھکا دے، بلکہ کہا ہے کہ والدین، اس کا مطلب ہے والدین کو جج کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے، والدین کے ساتھ کیسا تعلق رکھا جائے گا اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ نمبر 1، میں پھر آپ کے سامنے پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، دی آیت سٹارٹس ود دس دیٹ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، یعنی آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی انسٹرکشنز کو یعنی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت عبد سے ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، کیونکہ عبادت سے ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ، حج۔ عبادت عبد سے ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشنز کو فالو کرنا، احکام بجا لانا۔ تو عبادت کا مطلب ہے احکام بجا لانا، جس میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی احکامات ہیں، لیکن احکامات پوری زندگی کے اوپر محیط ہیں، ہماری پوری سوشل لائف، ہماری پوری پرسنل لائف، عدل و انصاف، رشتے، پوری زندگی جو ہے وہ سب عبادت کے ہی اندر ہے۔ اس لیے جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ دنیا اور دین اور دنیا، تو وہ ایک ہم بھی کسی زمانے میں کہتے تھے، لیکن اب وہ بات بڑی بچگانہ سی لگتی ہے، کیونکہ دین کے لیے، دنیا کے لیے تو دین ہے، دین اور دنیا کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ دین کا مطلب ہے اللہ کا فیصلہ، سو اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہی ہے نا، کہ جس کے اندر عبادات یعنی اللہ سے تعلق بنانے کا بھی بتا دیا، اور دنیا کے اندر ہم نے کیسے دنیا کو لے کے چلنا ہے، زندگی کو لے کے چلنا ہے۔ سو واپس آتے ہیں جو آج تلاوت کی میں نے، کہ رب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت یعنی احکامات بجا نہیں لانے،
اور پہلا حکم کیا ملا کہ والدین کے ساتھ احسان، یعنی بہترین کیریکٹر، بہترین بیہیویئر کے ساتھ ہم نے پیش آنا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ احسان، وین بابر بھائی واز ایکسپلیننگ احسان، سو انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو ڈیلنگز ہیں، ایک عدل ہے، فیئر اینڈ اسکوائر، کہ آپ نے جاب کی اور مہینے کے اینڈ پہ آپ کو تنخواہ مل گئی، اس کو کہتے ہیں عدل. میں نے آپ سے پیسے لیے، جب ڈیٹ آ گئی میں نے بورو کیا آپ سے، تو میں نے آپ کو پیسے واپس کر دیے، یہ عدل ہو گیا. لیکن جب ڈیٹ آئی، یا مثال کے طور پہ مجھے مال چاہیے تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کے بغیر سروائیو کر سکوں، سو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اگلی دفعہ مجھے پیسے دے دینا جب تمہارے پاس پروفٹ آ جائے تو. سو آپ کا وہ حق، رائٹ تھا مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کرنا، لیکن آپ نے مجھ پہ احسان کر دیا کہ آپ نے مجھ سے اس وقت پیسے نہیں لیے. سو عدل والدین کے ساتھ نہیں ہے، والدین کے ساتھ احسان کا لفظ آیا ہے. اور اکثر بچے جب بڑے ہوتے ہیں، پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ میرے ساتھ بھی ہوا، تو ہم والدین کے ساتھ ایکول ٹرمز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے اونچا بولا تو میں نے اونچا بول دیا، چونکہ آپ نے غصہ دکھایا تو میں نے بھی، چونکہ آپ نے اس کو ایسے کہا تو میں نے بھی. سو ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، میں بھی پیسے کما رہا ہوں، میں بھی کسی قابل ہو گیا ہوں، تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہوں. سو اسی لیے اللہ نے عدل کا ورڈ استعمال نہیں کیا، اللہ نے کہا احسان. اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے سے اوپر رکھنا. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو اف نہیں کرنی، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی میں تو ویسے بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی بچے کی کہ وہ والدین کے ساتھ اف کرے یا جھڑکے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک آئے گی ادھر سے. تو اس لیے اللہ نے لکھا ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، اس کا مطلب ہے آپ اسٹرانگ ہو گئے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، چاہے فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہو گئے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں والدین سے بدتمیزی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ تو اب مجھے اس طرح نہیں مار سکتے. تو اس لیے اللہ نے آیت بنا دیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان سے اف نہیں کرنا اور جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ شفقت سے اور کریم یعنی ہائی گریڈ، بہت ہی کیلکولیٹڈ ورڈز کے ساتھ بات کرنی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنی ایگو کو نیچے کر دو. کیونکہ یہ جو ایگو آتی ہے کہ یار میں بڑا ہو گیا اور مجھے وہ نہیں ملا. سو آج جب میرے بچے ہوئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے بچوں کو فرام نتھنگ ان کے پیمپر چینج کیے ہیں، ان کو بالکل وہ کسی قابل بھی نہیں ہوتے، بچے کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہے، کیا ہے، اس کو کب کھانا ملنا ہے، کب پانی ملنا ہے، کب وہ بیمار ہوا، بچے کو نہیں پتا ہوتا. اب جب کسی کو آپ یہاں سے لے کے بڑا کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے کر کے دیکھ کے منہ ادھر کرتا ہے یا آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا آپ کی ایگو اوپر نہیں آئے گی؟ سو والدین کی ایگو ہوتی ہے، یہ بات تو اچھی طرح یوتھ کو، نوجوانوں کو بات سمجھ لینی چاہیے. اور ان کو ایگو اس لیے سوٹ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو فرام نتھنگ بڑا کیا ہے. اپنے پیسے، اپنی، کون کرتا ہے انویسٹمنٹ اتنی، بچپن سے لے کے شادی بھی کروا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی پال رہے ہیں. کوئی بھی ایک رشتہ کوئی ایسا ہے تو بتائیں مجھے. خاص طور پہ ہمارے ہاں کے والدین تو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں. چلو انگریز والے تو پھر بھی آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ 14 سال کی عمر سے آپ اخبار بیچو، اپنے 30-40 پاؤنڈ کماؤ تاکہ تمہیں قدر ہو. پھر وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے سو وہ کبھی کبھی بچے اپنے گھر میں رہنے کے لیے کمرے کا رینٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا نا اماں ابا کو کمرے کا رینٹ دینا. یہ باہر بڑی نارمل سی بات ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو گاڑی بیچ دی، اس لیے نہیں کہ وہ دے نہیں سکتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو خام خواہ یہ فری نہ ہو جائے کہ جی باپ یہ بھی دے دے گا وہ بھی دے دے گا. اچھا پھر جب وہ کالج یونیورسٹی میں جائے گا وہ خود کما کے، رائٹ، یونیورسٹی ایوری بڈی ورکس اینڈ پیز فار دیئر. تو یہ وہ والدین کی بات ہو رہی ہے. What happened about your when you were growing up? Did you have to, was everything paid for? You had to work for it also? A mixture. Because in my culture, it was very much go out and be independent in the world, you know, get a job, leave home. You're encouraged, even as a girl, you're encouraged to leave home when you're 18. So it's
the parents' way of trying to teach you to survive in the world. But at the same time, they're always there to help. Whenever you need help, they are there. Even when you're a fully grown adult, they're still there to help you. And in recent years, I actually thanked my father. I thanked him and acknowledged that all he used to do for us, because I'm one of 5 kids, and he used to get the train, and he used to cycle for miles, and then get the train and travel for like an hour and a half each way, and then work all day in the office and come back every day to, you know, to feed us, to clothe us, to put us through university, to give us some money to get married. So I appreciate that. This is what parents do. We're nowhere near level with them. Allahu Akbar. So والدین کا شکریہ ادا کرنا، یہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ قرآن سے پہلے شاید مجھے بھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ان کا، کیونکہ والدین کو ہم، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ہوشیار رہو، وہ مجھے والدین اور بچوں کی ریلیشن شپ پہ سمجھ میں آیا یہ قول، کیونکہ سب سے پہلے بچہ وہ مخلوق ہے جو والدین کے احسان کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے. یعنی والدین کا کام تھا بیسکس پرووائڈ کرنا، بیسک چیزیں، ضروریات پرووائڈ کرنا. بچے نے لگژری کو بھی اپنا حق سمجھ لیا کہ جو مجھے اس کے علاوہ گیجٹس مل رہے ہیں، آئی فون مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، گاڑی مل رہی ہے، یہ لگژریز ہیں، یہ بیسکس نہیں ہے. سو وہ جو لگژری والدین دیتے ہیں بچہ اس کو بھی اپنا حق سمجھ لیتا ہے. اس لیے جب قرآن نے یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، جب ان آیات نے جھنجھوڑا کہ اپنی ایگو کو بھی نیچے رکھنا ہے اور اف نہیں کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اور اچھے الفاظ کے ساتھ اگر اپنی پوائنٹ آف ویو، اپنی بات سمجھانی ہے، کیونکہ والدین غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہو رہی کہ والدین بہت نیک ہوں یا نہ نیک ہوں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے پروٹوکول کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیسک ڈیسنسی کی، بیسک باؤنڈری کی، کہ یہ باؤنڈری تو کراس کرنی ہی نہیں ہے، کہ بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اپنی ذاتی زندگی، یعنی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے ایمان ہے کہ جس نے اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے وہ آباد نہیں ہو سکا. چاہے وہ پیسہ کما لے، پاسپورٹ لے لے دنیا کے، کچھ بھی کر لے، اس کی زندگی میں کبھی سکون، اطمینان، جسے کہتے ہیں نا آباد ہونا، آباد نہ گھر سے ہوتے ہیں، نہ شادی کر لینے سے ہوتے ہیں. آباد تو عزت سے، لحاظ سے، شرم سے، صبر سے، شکر سے، قناعت سے، رشتوں کے اندر سلوک سے، اس سے آباد ہوا جاتا ہے. سو اس آیت کی وائلیشن جس نے بھی کی ہے اس کو فوراً سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے والدین سے معافی مانگ لینی چاہیے. You know, even our 7-year-old Lila, she, when she breaks those boundaries, if she's talking a little bit bad, answering back, or, you know, just not being good, then I remind her that who changed your nappies? Who did this? Who did this? Who did this? Then she says, you, and then she's calmed down. We have to realize. اس کا مطلب ہے بچوں کو ریئلائز کرواتے رہنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ والدین کو ضرورت نہیں ہوتی ریئلائز کروانے کی، نہ ہی والدین شکریہ کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ ریئلائز کروانا کہ ان کو کس طرح رکھا جا رہا ہے اور کس طرح دنیا میں بچوں کو بہت کچھ نہیں ملتا، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ انسان کی فطرت میں ہے، میری آپ کی فطرت میں ہے، ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے ہم نے اللہ کو بھی اگنور کر دیا، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یار اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دینا ہی ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرتا ہے. ہم نے اللہ کو ایسے بالکل جیسے وہ خالہ جی کا گھر ہوتا ہے، تو وہ سب مطلب اللہ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ تو، جبکہ جس نے آپ کو فرام نتھنگ، والدین نے تو آپ کو اس دنیا میں وسیلہ بنے ہیں نا، والدین نے آپ کو کریٹ تھوڑی کیا ہے. سو جس نے کریٹ کیا ہے اس کے ساتھ رویہ، تعلق اور مینرزم اور بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، جس کو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم آپ کے غلام ہیں، مالک یوم الدین، آپ مالک ہیں آج بھی اور فیصلے کے دن کے بھی. تو وہ جو مقام ہے، وہ مقام جب اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو پھر کسی رشتے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی.
سو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج ہم بات کریں کہ بچے اپنے والدین کی طرف کیسے ان کے رائٹس ہیں اور والدین کو کیسی تربیت کرنی چاہیے بچوں کی. ہم خود بھی والدین ہیں, ہم بھی تو سیکھ ہی رہے ہیں ہر روز, لیکن اس پہ بات زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ معاشرے کی آدھے سے زیادہ 80% برائیاں, محرومیاں, غلط پریکٹسز, غلط جو مس مینجمنٹ ہے وہ 80% دور ہو جائے گی اگر گھر سے یہ والا رشتہ. اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ماں اور باپ کیا بس بچہ پیدا کرنے سے بن جاتے ہیں یا ماں اور باپ رتبے کا نام ہے؟ ہسبینڈ اور وائف خالی شادی کرنے سے بن جاتے ہیں یا ہسبینڈ اور وائف کسی رتبے کا نام ہے, ایک مقام ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے, ہمارے استاد کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ماں باپ نہیں بننا چاہیے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ when they think they are ready کہ اب ہم ماں باپ بن سکتے ہیں, اب ہم شادی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی معاشرہ ایسے نہیں دیکھتا. ہم بات لمبی ہو جائے گی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں, پھر یہیں سے بات کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچیں گے جو اس ٹرانسمیشن کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کے سمجھ کے اٹھیں گے. اور اللہ کی محفل میں آئیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لے کر نہ اٹھیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بہت ہی آج سینسٹیو سبجیکٹ ہے, ایک ایسا رشتہ جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آنکھ کھولتے ہیں تو اسی رشتے کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ رشتہ اپنی اپوائنٹڈ ٹرم تک, یعنی جیسے ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فرشتے جو ہے وہ جو جس طرح فینٹیسی میں دکھائے جاتے ہیں فلموں میں پروں والے, تو میں نے زندگی میں پروں والے تو نہیں دیکھے لیکن میں نے زندگی میں والدین کے روپ میں ضرور دیکھے ہیں. اور آپ کے ہر وقت آس پاس ہوتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں اور ہم فرشتے اور کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, میریکلز کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی اور رشتہ ایسا نہیں ہے دنیا میں زندگی میں جو آپ کو اتنا زیادہ پروٹیکشن بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اور جس عمر کو بھی آپ پہنچ جائیں آپ کو ہمیشہ وہاں سے شفقت اور پروٹیکشن ملتی ہے. تو آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہم اکثر اپنی باؤنڈریز کراس کر جاتے ہیں. ان کی محبت کو, ان کی گیونگ جو ایک فطرت ڈالی ہے اللہ نے کہ بچے کے لیے کمفرٹ زون کو سیکریفائز کرنا برا نہیں لگتا, نہ باپ کو اور ماں کو تو خاص طور پہ, کیونکہ راتیں ماں زیادہ جاگتی ہے تو وہ اس کو برا نہیں لگ رہا. ویسے دنیا میں ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بڑا برا لگتا ہے, لیکن بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. بچوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا بالکل کو برا نہیں لگتا. بچوں کے لیے جیسے سلوہ نے کہا کہ فادر جو ہے وہ نے سائیکل چلائی, میرے فادر نے بہت سائیکل چلائی اور کئی مطلب بھوکے پیاسے اور پتہ نہیں کن کن اس سے گزرتے ہوں گے, سب کے والدین نہیں گزرتے. 20 miles a day 20 your miles a father day. used to cycle. My father. Yeah. He told you. me. To send your sister to university. اللہ اکبر. میرے فادر نے سلوہ کو بتایا, میرے فادر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب, تو سلوہ کو کسی دن بتایا تھا کہ وہ 20 مائلز بھی انہوں نے سائیکل چلاتے تھے وہ ڈیلی, بیکاز جو میری سب سے بڑی بہن تھی ان کو یونیورسٹی بھیجنے کے لیے. اور And she got top results. یہ اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے ٹاپ کیا, پورے ریجن میں ٹاپ کیا تھا. لیکن یہ بیک اینڈ پہ والدین لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آ کے بولتے بھی نہیں ہیں, یہ ایک بڑی خاص بات ہے. کوئی بھی باپ جو ہے وہ گھر آ کے روز آ کے بولنا شروع نہیں کر دیتا, دیکھو میں کتنی محنت کر کے آیا, یہ ہے وہ ہے. باپ کو اللہ نے ایک ایسی وہ دی ہوئی ہے کہ وہ پی جاتا ہے. ماں پھر جذبات میں بولتی ہے, غصے میں ہوتی ہے, شکایت میں کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ, اور غلطی اب مطلب پیار محبت میں کبھی وہ بد دعا بھی دے دیتی ہے, حالانکہ وہ اٹ ڈزنٹ مین. باپ نہیں دیتا, اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کی بد دعا سے ڈرو. تو لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس کو آپ نے اگر جیت لیا, یعنی اس کو آپ ایسے لے لیں کہ جو اس رشتے کو ہی نہیں جیت سکا تو وہ پھر کس رشتے کے قابل ہے دنیا میں. یعنی جو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہوں, جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے ان کے پاؤں پکڑے تھے, معافی مانگی تھی اس آیت کے سمجھ آنے کے بعد,
اور اس کو یاد کرنے کے اور نماز میں پڑھنے کے بعد جب میں نے ان سے پہلی دفعہ معافی مانگی تھی تو وہ تو الٹا پریشان ہو گئے تھے کہ شاید مجھے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اور ایک لمحے سے پہلے انہوں نے معاف کر دیا تھا. اور مجھے یاد ہے جس دن میں بہت خوش نصیب ہوں جب میرے فادر جا رہے تھے اس دنیا سے، یعنی وہ جو آخری 2-3 دن تھے، اتفاق کی بات ہے میں کینیڈا میں ان کے ساتھ تھا، کہ ان 2-3 دن پہلے بھی میں نے اپنے فادر سے معافی مانگی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں بیٹا بالکل کر دیا ہے. اور جب سانسیں نکل رہی تھیں اس وقت بھی میں جب ان کے کان میں بات کر رہا تھا کہ ابو پریشان نہیں ہونا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، کیونکہ یہی آپ اپنے والدین کے لیے چاہتے ہیں سب. اور میں نے اپنی زندگی میں بھی کوشش کی تھی، اور انہوں نے، میرے والدین نے میرے ساتھ مغرب ایک دفعہ نہیں کئی جب میں ہوتا تھا کراچی میں اور ٹور پہ نہیں ہوتا تھا، ہم ساتھ مغرب پڑھتے تھے اور بعد میں قرآن کھول کے آیات کو ساتھ سمجھتے تھے. ہماری اسٹڈی کلاس میں میرے والدین ہوتے تھے، اور ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگی، اور ہماری اسٹڈی کلاس کو وٹنس کر کے، اللہ کو وٹنس کر کے اللہ سے بھی معافی مانگی، ایک دوسرے سے بھی معافی مانگی. لیکن پھر بھی میں نے آئی میڈ شور کہ ابھی وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو میں اگر میری شکایت ہو گئی تو میں نے اس وقت بھی ان سے پوچھا، تو اس وقت وہ غنودگی کی عالم میں تھے، تب بھی انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی جو انہوں نے نوڈ کیا کہ ہاں بالکل. اور جب انہوں نے کہا کہ آپ گھر جا رہے ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے پریشان نہیں ہونا، تو میں نے ساتھ اپنا بھی کام کر لیا. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا معاف تو کیا نا مجھے؟ انہوں نے کہا کیا. سو عام طور پہ اس وقت ہم کوئی نہ کوئی کلام پڑھتے ہیں. تو سلوہ نے اپنی والدہ کو کھویا ہے، میں نے والد کو کھویا ہے، تو میں نے کچھ اپنے فادر کے لیے لکھا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں وہ پڑھ پاؤں، کیونکہ وہ سنتے ہوئے بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو لیکن میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کیا یا ان سے معافی نہیں مانگی، میں تو کہتا ہوں کہ آتے جاتے مانگ لیا کریں معافی، آتے جاتے شکریہ کہا کریں، ان کا دل بڑا ہو جائے گا. آپ کچھ نہیں دے سکتے ان کو، یہ آپ لکھوا لیں مجھ سے. میں کتنا ہی بولوں کہ جی میں بڑی خدمت میں نے کی یا کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پوچھیں گے آپ سے بیٹا کھانا کھایا ہے نہیں کھایا. آپ میں سے کتنے بچے جو روز والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں ہے، چائے لا دوں آپ کو؟ ہاؤ مینی آف یو؟ بیٹیاں اکثر پوچھتی ہیں، میں بیٹوں سے بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں. اچھے بچے جو ہیں وہ ضرور پوچھتے ہوں گے. تو چاہے آپ کتنا پیسہ کما رہے ہو، کچھ بھی ہو، ماں نہیں پوچھنا ہے بیٹا کھانا دیر سے آئے ہو، کھانا نہیں کھایا، رات کو جاگ رہے ہو. آپ کا وہ والا والدین کی طرف نہیں ہوتا جو والدین کا آپ کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے ان کو اپنے سے اوپر رکھنا، اپنے کمفرٹ زون سے، وہ ضروری ہے. تو یہ میں نے کچھ ورڈز لکھے تھے. اور مجھے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک دفعہ میری والدہ نے مجھ سے کہا جب یہ حمد آئی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. اور اس کے اگلے 1-2 سالوں میں ایک ایسا آندھی چلی کہ میرا کیریئر جو تھا وہ مطلب اپنی پیک پہ چلا گیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، اور زندگی جو ہے وہ یا ہوٹل تھا یا جہاز تھا. اور ظاہر ہے پھر پیسہ بھی آپ کماتے ہیں. تو میری والدہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کی طرف آئے ہو تو اللہ نے تمہیں بھاگ لگا دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نہ غلط فہمی ہے نہ خوش فہمی ہے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ وہ گھر میں رہنے والے کچھ اور لوگوں کی وجہ سے بھی آپ کو رزق دے رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہی بات یقین ہے کہ جو آپ اس گھر میں ہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہا تقریباً 17 سال بڑے ہونے کے بعد، یعنی پہلے تو چلا گیا تھا یونیورسٹی، پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد میں پھر دوبارہ ان کے ساتھ میں نے رہنا شروع کیا. تو 17 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو اس میں میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ آپ کی وجہ سے، آپ کا رزق ہے جو اللہ، جس کی وجہ سے مجھے بھی مل رہا ہے. تو اس لیے جو اولادیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ، تو یہ ضرور سوچا کریں کہ کبھی کبھی گھر میں کوئی اور نیک آدمی ہوتا ہے، کوئی اور نیک ذات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رزق آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. سو اس لیے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے دیٹ وائی از اللہ گیونگ دیم سو مچ رسک، اٹ کڈ بی بیکاز آف سم بڈی ایلس. سو یہ میں نے کچھ اپنے والد صاحب کے لیے لکھا تھا
کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ان کے بہت کلوز تھا, ہر میرا پہلا گانا ہر چیز پہلے وہ سنتے تھے. ان کے دل میں ان کی شکل سے دیکھتا تھا کہ ان کو لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے. ان کو لگ رہی ہوتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس میں جان ہے, اور ان کو ان کی شکل میں وہ نہیں آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اچھا اوکے مجھے ابھی اس کو امپروو کرنا ہے. سو کرنے رنگوں کی جب بھی نظر آتی ہے, مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں. ابو مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں, مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں, مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں. ابو سپنے سارے آپ نے دکھائے, دنیا کیا ہے آپ ہی بتائے, جب بھی گرا مجھ کو اٹھایا آپ نے, معاف کیا تھا پیار کیا تھا آپ نے. رات اندھیری جب بھی ستاتی ہے, مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں. ابو مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں, مجھے آپ بہت یاد آتے ہیں. ابو right. I told you it will be difficult for me to. So میں نے یہ پورا ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پہ, آپ سن سکتے ہیں, اور میں نے اس کے اینڈ میں لکھا ہے کہ اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے, سو although میں نے ان سے معافی مانگی ہے, لیکن اگر ایک موقع اور مل جائے تو میں ان کو دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پوری زندگی آپ نے ہمارے لیے کیا, میں اس کا آپ کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. اور میں سب بچوں سے یہی کہوں گا, یوتھ سے یہی کہوں گا کہ جسٹ گو ٹو یور پیرنٹس, ٹو ہیل ود یور ایگو. جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ تھینک یو, اور اگر بدتمیزی کی ہے کچھ بھی کیا تو پاؤں پکڑیں, آپ کو اللہ وہ عروج دے گا اور وہ عزت دے گا جو آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. سو آپ کے گھر کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. اگر آپ نے ان کی عزت کرنا سیکھ لیا تو آپ کا باہر اخلاق دنیا کے ساتھ ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. Need a tissue? I'm all right. But I thought کہ میرے جو جذبات ہیں اس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہونا چاہیے. بیکاز یہ ایک عجیب سی ایگو ہوتی ہے کہ والدین سے ہم شرم کھاتے ہیں اور ان کو ہم نہ سوری بولتے ہیں نہ تھینک یو بولتے ہیں. سو سلوا, آپ کی مدر, she was a great lady and she left a few years ago, 1 year before. Same month. وہ 7 مارچ کو گئی ہیں, میرے فادر 9 مارچ کو گئے ہیں. وہ 18 میں گئی ہیں, 2018, میرے فادر 2019 میں گئے ہیں. اور اللہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹی وی پر ہیں, سوشل میڈیا پہ, جن کے والدین جا چکے ہیں, ہم ان کے لیے اس خوبصورت مہینے, اس خوبصورت سحر میں, اس کی وساطت سے, اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مراتب دے, کیونکہ والدین اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے اپوائنٹڈ ملائکہ ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. جی سلوا, یو روٹ سم تھنگ فار یور مدر آلسو. مجھے یاد ہے کہ جس دن ان کا فیونرل تھا, ان کے فیونرل پہ سلوا نے, کیونکہ ظاہر ہے چرچ میں ہو رہا تھا, تو آپ نے یہ پڑھ کے سنائی تھی وہاں پہ. سو ہم ایک چھوٹی سی
بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ بریکس بیچ میں آتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, اس سے واپس آئیں گے تو سلوہ وہ کلام سنائیں گی جو انہوں نے اپنی مدر کے لیے لکھا تھا. کہیں مت جائیے. جی ویلکم بیک. آج بڑا ہی جذباتی سا پروگرام ہو رہا ہے, اور وہ والدین کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں ہی کہا تھا کہ امام کعبہ بھی روتے ہیں, مسجد نبوی کے امام بھی روتے ہیں, اور جب بھی والدین والی آیات آتی ہے تو یہ ہے ہی ایک ایسا جذباتی رشتہ, اور اس میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں ہی ان کو جیت لینا چاہیے والدین کو, اور ان سے معافی تلافی کر لینی چاہیے, اور ان کے احسانات کو مان لینا چاہیے, اور ان کو احساس دلانا چاہیے جو انہوں نے محنت اور پوری زندگی آپ کے لیے صرف کی ہوتی ہے. سلوہ, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ بھی چلی گئی, اس دنیا میں نہیں ہے, تو آپ نے کچھ لکھا تھا ان کے لیے جو آپ نے وہاں پہ ان کے فیونرل پہ پرفارم بھی کیا تھا, تو آپ سنائیں گی کچھ تھوڑا سا؟ Did you compose it? Yeah. You did, yes. There you narrated it, just read it. Or did you sing it that day? No, I couldn't. Yeah. مشکل ہو جاتا ہے اس وقت. I never sang it anywhere. اچھا, یہ آج پہلی دفعہ سلوہ یہ سنائیں گی, کبھی انہوں نے نہیں کہیں پہ بھی پرفارم کیا. Okay. Should I get some tissues for you too? Okay. Mama, Oh. we all know you did your best. Mama, now it's time for you to rest. For your spirit had to fly away from here. And with every passing day, I'll shed a tear. Mama, now you're flying without wings. And Mama, you're moving on to better things. When I miss you and I can't believe you're gone, I'll remember that you'd like to see me strong. Mama, now your strength will be your fame. And Mama, I'll work hard to be the same. Then a part of you will still live on in me. And as you once said, I'll try my best to be a mama, one who you'd be proud to see. Come here. You could ask for a mess. MashaAllah. Mama. So, well, you have one mama. My mama, your mama. Right? Exactly right. And she loves you very much. And every time she calls, she asks about you and My other mother. gives you your other mother. So, ہم بات کر رہے ہیں آج والدین سے جو اظہار ہے. اب اس کا ایک دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ ایک رخ بھی ڈسکس کیا جائے, کیونکہ بہرحال والدین بھی انسان ہیں, اور اللہ نے ہر رشتے کی سرٹن باؤنڈریز سیٹ کی ہیں, اور جب وہ باؤنڈریز اس رشتے کی کراس ہوتی ہیں تو پھر گھروں میں, زندگیوں میں, معاشرے میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے, غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, جہالت کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, تنگ نظری کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں, بیکاز ہم سب انسان ہیں, والدین بھی انسان ہیں. سو جو آیت میں نے آپ سے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ کہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, یہ تو واضح کر دیا. اب اس کی دوسری سائیڈ ہے, کیونکہ قرآن یاد رکھیے فرقان ہے, قرآن فرقان ہے, یہ فرق بتاتا ہے آپ کو, صحیح بھی بتاتا ہے اور غلط بھی بتاتا ہے.
یعنی یہ آپ کو آپ کی لمٹس بتاتا ہے کہ کہاں پہ رہنا ہے, کہاں پہ نہیں رہنا ہے, کس لمٹ میں رہنا ہے, کس لمٹ میں نہیں رہنا ہے. سو سورہ لقمان 31 سورہ, اس کی ایک آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, ایک دو آیات, جس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایک ایسا سچویشن بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت نہ کرو. یعنی ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اف بھی نہیں کرو, جھڑکو بھی نہیں, اور ان سے اپنی جو بات کرنی ہے وہ بھی قولاً کریمہ, بڑے اچھے انداز میں کرو, اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطاعت نہ کرو. وہ سچویشن کون سی ہے؟ دیکھیے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں سورہ لقمان 31 اس کی 14 اور 15 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک برتاؤ کی وصیت کی. یعنی کیا وصیت کی؟ آپ پہلے سن چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اف نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں, یہ سب پہلے بتا چکے ہیں اللہ. اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک برتاؤ کی وصیت کی. اس کی ماں نے اسے ایک ذوف پر ذوف یعنی کمزوری کی حالت میں بھی اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا کہ تو میرا اور اپنے والدین کا. اب یہاں پہ بات چینج ہو گئی. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے, ماں نے کمزوری کے باوجود دودھ پلایا, اٹھا کے رکھا. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے دودھ پلایا, اس لیے والدین نے آپ کو پالا تاکہ تو, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو گئے, تاکہ تو میرا یعنی اللہ کا اور والدین کا. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ تاکہ تو والدین کا شکر گزار ہو, کہہ رہے تاکہ تو میرا, کیونکہ اللہ نہ چاہے تو دودھ بھی نہ اترے, اللہ نہ چاہے تو رحم میں اولاد بھی نہ ٹھہرے, اللہ نہ چاہے تو دنیا کے بڑا سا بڑا سرجن, بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ڈلیوری نہ کروا سکے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ڈلیوری روم میں بیسٹ سرجنز کے یہاں پر, جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو خواتین, ان کے یہاں پہ میں نے پسینے کے اثرات دیکھے ہیں. کہ ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا لاسٹ منٹ پہ وہ چینج کر لیتا ہے, پلیسینٹا کہتے ہیں اس کو, اور اس وقت پھر میں نے ڈاکٹر کے چہرے پہ دیکھا وہ, اور پھر بچہ خود ہی گلاٹی مارتا ہے, اور گلاٹی مار کے پھر سیدھا ہو جاتا ہے, اور سیزیرین سے بچ گیا کیونکہ اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور یعنی ڈاکٹرز کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا, جب اللہ چاہتا ہے اس ٹائم پر, اس لمحے, اس سیکنڈ میں وہ اولاد اس دنیا میں آتی ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تاکہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو. پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ والدین, اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں, کہ اگر وہ والدین یہ کوشش کریں, بلکہ عربی میں لکھا ہوا ہے جہاد کا, یعنی وہ جہاد کرے, ایفرٹ کرے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں. یعنی اللہ کا علم تو اس کی آیات ہیں, اس کا قرآن ہے. سو اگر والدین کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو کہ اللہ کے علم سے باہر ہے, جس کے اندر کوئی ٹریڈیشن, کوئی رسم, کوئی دنیاوی فائدہ, کوئی دنیاوی جہالت, کم نظری, جیسے کالا گورا کہ جی نہیں ہم نے جو ہے وہ اس نسل کے اندر نہیں رشتہ کرنا, یا آپ کو فیملی بزنس ہے اور ایسا بھی ہوا کہ اگر صحیح دھاگا لگاؤ گے تو 8 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن 4 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے, اور اگر تھوڑا سا ہلکا لگاؤ گے تو 8 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے. اولاد نے صحیح کام کیا تو والد نے کہا میں آگ کر دوں گا, کہ اگر تم نے یہ زیادہ قرآن کیا تو تمہیں آگ کر دوں گا, کیونکہ 8 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے. تو والدین وہاں پر اللہ کی باؤنڈری سے باہر جا رہے ہیں, تو وہاں پہ اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسی چیز کا حکم دے اور شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو, اللہ کی صرف نام کے ساتھ شریک نہیں ہوتا, اس کے احکامات کے ساتھ بھی شرک ہوتا ہے, اس کی صفات کے ساتھ بھی شرک ہوتا ہے, اس کے احکامات کے ساتھ بھی کسی اور کے حکم کو اس سے اوپر کر لیا. میں نے اپنے اماں ابا کے حکم کو اللہ کے حکم سے اوپر کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین کو دیکھو شادی کرنے سے پہلے, جب مومنین, جب تم شادی کرنا تو دین کی بیس پہ کرنا,
اور والدین کہہ رہے ہیں کہ یار شکل بہت اچھی ہے, پیسہ بہت ہے, پاسپورٹ ہے, فیملی بھی اچھی ہے, کر لو. تو ہم نے والدین کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کر دیا, تو یہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تو دیکھے کہ تیرے والدین شریک کر رہے ہیں اس چیز میں جس کا تجھے علم نہیں ہے, تو پھر ان کا کہا نہ مان. عربی میں لکھا ہوا ہے فلا تعطیہما, تو پھر ان کی اطاعت نہ کر. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں ان کا نہایت نیکی کے ساتھ ساتھ دے. وہ جو پچھلی آیت میں بتایا کہ اف نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے, پولائٹ رہنا ہے, شفقت سے ان کو سمجھانا ہے, بتانا ہے, اللہ کے حکم کو آگے ان کے آگے رکھ دو, کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ بزرگ ہے. کہ دیکھیں امی اللہ یہ فرما رہے ہیں, دیکھیں ابو اللہ یہ فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. تو شاید ان کی بھی عاقبت بچ جائے, ان کی بھی آخرت بچ جائے, بجائے کہ ہم کہیں نہیں میں اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتا, نہیں میری والدہ کو اٹیک ہو جائے گا, نہیں میرے والدہ کو یہ ہو جائے, والد کو یہ ہو جائے گا. تو آپ تو ڈوبیں گے, آپ ان کو بھی لے کے ڈوبیں گے. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے غلط کام میں اپنی قوم کا ساتھ دیا, اپنے لوگوں کا ساتھ دیا, تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور آپ نے اس کو دم سے پکڑا ہوا ہو, تو اونٹ تو جائے گا, آپ بھی ساتھ جائیں گے. سو ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ اور گفتگو کریں گے کہ والدین کے لیے کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کو شروع سے یہ ریئلائز کروانا, تاکہ ان کی بھی باؤنڈریز سیٹ ہو جائیں اور والدین کی باؤنڈریز بھی سیٹ رہیں. Do you have any question for them today? چلے آج سوال کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک وعدے کی بنیاد پہ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی, جو کہ ان کے دین کے خلاف تھے, اسلام کے خلاف تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی, اللہ سے اپیل کی تھی. ان کے والد کا نام کیا ہے, اور قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور اس کے بعد آپ کو جواب بھی دیں گے اس سوال کا, اور مزید اس کے بہت اہم ایسپیکٹ ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت ہی اہم ایسپیکٹ ڈسکس کیا, جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اف نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے, اور ان کو ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے کہ جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے, یعنی ایسا حکم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ساتھ کلیش کر رہا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت نہ کر, ان کو اوبے نہ کرو. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں ان کا ساتھ اسی طرح دو جیسے پہلے سمجھایا ہے, کہ احسان کے ساتھ, اف نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے, پولائٹ, شفقت کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو. اور اس کا بہترین طریقہ جو میں نے آزما کر دیکھا وہ یہ تھا کہ خود کچھ نہ بولو, اللہ کی آیت کو آگے رکھ دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے رکھ دو, خود پیچھے ہو جاؤ. کیونکہ بچہ ماں باپ کو سمجھاتا ہوا, سکھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا, ان کی ایگو آ جاتی ہے. سو اللہ کی ذات سب سے بزرگ ہے, اس کو آگے رکھیں گے. جیسے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی میسج ان تک پہنچانا ہے, تو میں مغرب کی نماز میں وہ آیت تلاوت کر دیتا تھا, اور اس کے بعد جب ہم بیٹھ کے سب قرآن کھول کے مغرب کے بعد, کیونکہ صلات میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور ہم گھر میں بھی یہی پریکٹس کرتے تھے کہ جو آیات تلاوت ہوتی تھی ان کو بعد میں کھول کے دیکھتے تھے اور ان کو ڈسکس کرتے تھے. تو جب ڈسکس کرتے تھے تو جو بھی گھر میں پرابلم چل رہا ہوتا تھا, والدین کو وہ میسج آیت کے ذریعے چلا جاتا تھا, اینڈ 100% رزلٹ آتا تھا, 100%. کیونکہ والدین قرآن کو کیسے ڈینائی کریں گے, قرآن کے خلاف کیسے جائیں گے, انہوں نے تو آپ کو کلمہ پڑھایا تھا, انہوں نے تو آپ کو الف بے سکھائی تھی. تو اس لیے اللہ رسول کو آگے رکھیں گے, سو ان کی بھی بچت ہو جائے گی اور ان کی زندگی میں بھی قرآن آ جائے گا. سو سلوا, اس چونکہ دس از دا لاسٹ فیز, ہم جا رہے ہیں ٹرانسمیشن کے اینڈ کی طرف, کیا وہ کوالٹیز ہیں, کیسے بچے کو بچپن سے ایسا ٹرین کیا جائے کہ بعد میں ہمیں یہ شکایت نہ ہو کہ یار یہ تو بات نہیں سنتے, اوبیڈینٹ نہیں ہے. سو
کیا کریں پیرنٹس ایسا گھر میں؟ what should be their relationship parents, or what sort of environment should they have in the house that the kid grows up in a good, positive, obedient and humbleness, humility بچے کے اندر ہوتی ہے تو وہ خود بخود ادب آداب سیکھ لیتا ہے. جی سلوہ. Kids mostly learn by example, mostly. Okay. And a lot of it is to do with, a little bit of it is to do with how you speak to them. Another little bit is to do with your tone of voice. Oh. But the biggest part of all, because there have been studies on this, the biggest part of all which a kid learns from you is your body language. Now, sometimes we say oof through our body language when we don't like something, or we're giving attitude, rolling the eyes. Frowning or faces. Right. So they pick up on this. Kids learn by example, not just what we tell them. They're watching all the time. How are we responding to certain things? How are we speaking to that person? How are we behaving? Then they learn by that. Also, there's an element of genetics. So a certain kid may have a kind of strong mind, and be more opinionated about things. So, like for Laila, I tell her, I teach her that, even if you're thinking something that's bad, Allah knows it. Even if you're not telling me, Allah knows it. So remember, and be a good girl. Because when you're good, then good things happen. And I give examples, like logical examples, so she can understand. For example, don't just walk out into a road. By her school is a very busy road. There's a lot of traffic. It's a bit dangerous. So I also ask her to hold my hand. And when I'm holding her hand, sometimes she doesn't want to. So she, fights with me on it, and she tries not to do it. And I tell her, look, Laila, this is a road. If you are not careful, if you don't look around carefully, a car can come and it can really hurt you. So when she understands that every action or decision has a consequence, then she realizes with her own logic, okay, I better hold Mummy's hand. So through example and through logical explanation of things, so they can reasonably understand. The environment in the home is very important. If we are arguing all the time, if there is shouting, if we're showing our impatience or using bad language, this is how they're going to be. So we have to be very, very careful with children. Wow. بہت فائدہ ہوا ہوگا جو خاص طور پہ جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کو. اور وہ ہمارے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آپ گھر میں ایک پلانٹ لگاتے ہیں نا گملے میں, تو اس کو دھاگے سے آپ سیدھا کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹیڑھا ہی پلانٹ اگر ٹیڑھا اگ گیا تو پھر وہ اس کو اللہ ہی سیدھا کرے, تو پھر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سو بچوں کو شٹ ڈاؤن, بالکل ان کو شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے, یا ان کو بس سنب نہیں کر دینا چاہیے کہ جی بس اس کی گروتھ ہی ختم ہو جائے. سو یہ جو بچے کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جو ڈالیں گے وہی نکلے گا, جو ہم ڈالیں گے whatever we feed is going to come out. تو جو بچے کے اندر ڈالیں گے, اگر بچے کے اندر حکمت شروع سے کمیونیکیشن, دین, لاجک, ریزن یہ ڈالیں گے تو بچہ سوچنے سمجھنے والا ہوگا. عاجزی ڈالیں گے, صبر ڈالیں گے, شکر ڈالیں گے, قناعت ڈالیں گے, اللہ سے محبت اور اللہ کی ناراضگی کا خوف, اللہ کا خوف نہیں, اللہ کی ناراضگی کا خوف ڈالیں گے, تو وہ بچہ خود بخود ایک ہمبل بچہ ہوگا اور وہ آپ سے کہیں زیادہ بہتر انسان بنے گا. اور یہی ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ان سے آگے جائے. آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہونے والا ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ان کے والد کا نام, جن کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی ایک وعدے کے تحت. سو انشاءاللہ کل کی سحر میں دوبارہ ملیں گے
اور میری بڑی خواہش ہے میری اور سلوہ کی کہ ہم شادی کے اوپر بات کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے پاک و ہند کا، اور بہت اس کی وجہ سے گھر بچیاں تباہ بھی ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری گھر بیٹھی بھی رہ جاتی ہیں. سو ہم اس کے کچھ اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی امپروو دس بیوٹیفل جو اللہ نے رشتہ ہمیں دیا ہے، اس کو ٹھیک سے کیسے کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ معاشرہ کنفیوزڈ ہے اس کے بارے میں کہ شادی کرنی کیسے ہے. I feed you more parathas. You feed me more Then you'll parathas? be happy. Thank you very much. Salwa is a very good cook, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو انشاءاللہ لیکن کوکنگ کلاس جو ہے وہ کسی اور دن ہم اس پہ بات کریں گے. سو کل تک کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت سحر میں. اجازت دیجیے مجھے اور سلوہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.